کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ طور پر لاتے قرآن مقدس سے کیا جا سکے. دیگر مہمان بھی قاری صاحب جو خان آباد سے انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور محفل آباد فیصل آباد کی بہت خوبصورت آواز جناب محمد بلال نور چشتی صاحب بھی پیر صاحب کی محبتوں شفقتوں کے سائے میں ہی تشریف فرما ہوئے ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات محبتوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنی جگہوں پہ نشستوں کو تشریف رکھیں. پیر صاحب چونکہ اپنی نشست پہ اپنی جگہ پہ اور مسجد صدارت پہ تشریف رکھا ہو چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ سبھی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ مسجد صدارت پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور آپ حضرات اشتہارات کے ذریعے اور فلیکس کے ذریعے بھی یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ ہر سال اس جگہ پہ حضرت علامہ مولانا قاری احمد الطاف حامدی صاحب ان کی محبتوں کے سایہ میں یہ سالانہ اس سے پاک انعقاد پذیر ہوتا ہے. ابھی باقاعدہ طور پہ تلاوت قرآن مقدس سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اس سے قبل یاد رکھیں کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. وہ صحبت چاہے اچھی ہو یا چاہے بری ہو. اچھی صحبت ہو تو اچھا اثر پڑتا ہے اور بری صحبت ہو تو برا صحبت اثر پڑتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. ان سچوں کی محبت یقیناً انسان کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ ہے. رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء مفتاح، ہر شے کی چابی ہے. ومفتاح الجنہ، اور جنت کی بھی چابی ہے. اور وہ جنت کی چابی کیا ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا حب المساکین والفقراء الصادقین الصابرین. فرمایا کہ مساکین اور سچے فقیروں کی محبت جنت کی چابی ہے. ان عظیم ہستیوں کی محبت یقیناً انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز ہے. جتنے بھی اولیاء اور صالحین گزرے ہیں، آپ تاریخ ان کی پڑھیں تو ان اولیاء اور صالحین نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے اندر سے کیا ہے، باطن سے کیا ہے. سفر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہر سفر ہوتا ہے، ایک باطن سفر ہوتا ہے.
ظاہری سفر سے مراد ہم جو کاروبار سمجھتے ہیں کہ بندہ ظاہری حیات میں بڑا کامیابی سے جاتا ہے، باطنی سفر جو ہوتا ہے وہ عبادات کا ہوتا ہے، روحانیت کا ہوتا ہے۔ جتنے صالحین آئے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز باطن سے کیا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک گیا اللہ نے اسے بلند فرما دیا۔ حضرات گرامی قدرائے تلاوت قرآن مقدس سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا زینت القرہ شمس القرہ جناب قاری بشیر احمد کریمی صاحب تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مقدس سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ ان کی آمد سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب قاری بشیر احمد کریمی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وما تكون في شأن وما تتلو منه من
لا خوف عليهم ولا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا من أتى الله بقلب سليم. وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينصرون. الله سبحانه فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون. والله إن كنا لفي ضلال مبين. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون.
سبحان بشیر احمد کریمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے سوز انداز میں آواز میں مزید برکتوں اور حلاوتوں کا نصیب فرمائے۔ اسی دوران استاذ الحفاظ استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا استاذ المکرم علامہ سید احمد قادری صاحب اور دیگر ان کے ساتھ احباب تشریف فرما ہوئے۔ آج کی اس محفل پاک میں ہم تمام احباب کو تشریف فرما ہونے پر شرکت کرنے پر اپنی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی سزائیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ چونکہ آغاز میں یہ جو سلسلہ محفل پاک کا ہوتا ہے اختصارا نہیں ہوتا ہے، تلاوت قرآن مقدس کے بعد متصلی نعت، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر حساب کتاب اور پھر اس کے بعد دوسری نشست قوالی کی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی کے اندر تلاوت قرآن مقدس کے بعد آپ تلاوت چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ باعث رحمت اور باعث کرم ہے۔ سعادتوں والا وہ شخص ہوتا ہے جو حضور کے ذکر کی محفل میں آتا ہے۔ نبی پاک صاحب گولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تبسم عند ذکری، جس شخص نے میرا ذکر سنا، جس شخص نے میرا ذکر سنا اور سن کے مسکرا پڑا۔ اب یہ بات تو سماعت کرنے کی ہو رہی ہے، پڑھنے کی تو ابھی بات ہی نہیں ہو رہی۔ حضور نے فرمایا جس نے میرا ذکر سنا اور سن کے مسکرا پڑا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ جو سماعت کرے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو کرے گا اللہ اس کے درجے اتنے بلند کرے گا۔ حضرت گرامی قدر آئے سلسلہ نعت خوانی شروع ہوا جاتا ہے کہ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون؟ اگر آپ کو سمجھ آئیے تو بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ کہ بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون؟ وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون؟ ایک اشارے سے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک اشارے سے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا، وہ نظاری کون دیکھے گا دکھا سکتا ہے کون؟ اور بارگاہ مصطفیٰ میں یہ صحابہ کا ہجوم، اتنے تابندہ ستارے یوں سجا سکتا ہے کون؟ دار فانی میں محبت ان کی ہے وجہ بقا، جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرات گرامی قدر میرے ساتھ نعرے کا جواب دیں تاکہ میں فیصل آباد کی بہت خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے پیش کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اٹھا لے جامے اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اٹھا لے جامے اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور کوئی پوچھے کہ معاشر میں جنت کون بانٹے گا، تو کہنے کا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
حضرات گرامی کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر بہت خوبصورت آواز میری مراد جناب محمد بلال نور چشتی تشریف لائیں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم میں ہدیہ عقیدت ہدیہ محبت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوش بختی آپ باپ کی اور میری جنہیں آج ایک بار پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خوش بختی، حضرت والا شان آپ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت گرامی قدر عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی بغدادی صاحب تشریف فرما تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ. خوش بختی ہے آپ باپ کی اور میری جنہیں آج ایک بار پھر ذکر حضور اور ذکر اولیاء کے لیے چنا گیا. اللہ کریم سے دعا ہے ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا یہ خوبصورت بزم کا انعقاد کرنا خدا بند قدوس اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور سب سے بڑی خوش نصیبی میرے سیدی مرشدی میرے پیشوا کی آل اولاد آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. تو ان کا سایہ اللہ کریم سے دعا ہے ہمارے سروں پر تعدیر کا عطا فرمائے. بس مختصر سی حاضری ہے، آپ کی موجودگی میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر تعدیر کا عطا فرمائے. محبت، عقیدت، الفت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، چونکہ چشتیوں کا جرمن نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. چشتیوں کا ذوق تو سب سے بالا تر ہوتا ہے. محبت عقیدت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ سبحان اللہ. ذکر حضور میں تشریف فرما ہے تو توجہ بھی ذکر حضور پہ ہو. محبت سے کہیں سبحان اللہ. تینوں بندگی دا بالیا سکدا اے رب بندے نوں اے توفیق بخشی بندہ بندے نوں توڑ پہنچا
सकदा ते लिखिया होया कुरान मजीद अंदर जा सकदा फिर बंदा पीर दा बचिया जा सकदा तुझे क्या सुनाऊं ऐ दिलरुबा मेरा हाल है। यकीनन लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, तो यकीनन कामल वली जो होते हैं वो हर मुरीद का ख्याल रखते हैं, वो कहीं पे भी हो उनको खबर होती है अपने मुरीद की। सुनिए, तुझे क्या मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार एक की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। ऐसे जिद हुई खेड़ा खेड दे हुण जी करदा सब कुछ हार देवां अपने ख्वाजा दी नवाजियां दा सदके हो के मैं सदका उतार देवां मैं खुद चिश्ती हूँ, अपने पेशवा की बारगाह में एक कथा पेश करने जा रहा हूँ। आज साडी भी ईद होवे, सुनिए आज छे
بعد نعت پاک کا حکم ہے، اس کے بعد ہم خواجہ صاحب کی بات میں کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے محبت سے کہ سبحان اللہ میرے سر دے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دے میرے لجپال رکھ دینے میرے سر دے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر دے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر دے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے میرے سر دے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے
میرے سیدی مرشدی میرے پیشوا کا میرے قریب نواز کا صلاح نور سے پاک ہے تو آپ کی بارگاہ مقدس میں دو تین اشعار پیش کر رہا ہوں پڑھ کے سماعت کیجیے اور محبت سے کہے سبحان اللہ۔ مرشد ہر تھان تم پیا مرشد خواجہ معین الدین دیا ہر تھان تم پیا مرشد آج خواجہ معین الدین دیا ہر تھان موجا مانڑ پیا ہر تھان موجا مانڑ پیا منگدیا اس دربار دیا ہر تھان تم پیا مرشد خواجہ پیا اج کرم کما دے کے دش دید کرا دے خواجہ پیا اج کرم کما دے کے دش عید کرا دے جلتے آمن والیاں سب نو اج کانگانے دیدار دیاں درتے آمن والیاں سب نو اج کانگانے دیدار دیاں درتے آمن والیاں سب نو اور دیکھیے عقیدت کا شعر ہے قادری رنگ وچ چھولیاں رنگ لو سونے مرشد دا صدقہ منگ لو بڑدا سونا خواجہ ایتھے ایتھے گلاں نہیں انکار دیاں بڑدا سونا مرشد ایتھے گلاں نہیں انکار دیاں ہر تھان تم پیا مرشد میری حاضری کا آخری شعر میرے محترم کا حکم ہے شعر مولا حسین فارغ میں گزر کی اپنی حاضری کمپلیٹ کرنا ہوں۔ تو میرا بادشاہ حسین ہے، جو حسینی ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے سبحان اللہ۔ حاضری کا آخری شعر ہے میرا بادشاہ حسین ہے
جس کا حسین ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا. میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے. میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے. چھپا ہوا خزانہ تھا میرا کسی کو بھی پتا نہ تھا. نہ آئے یہ ضرور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا. میری پوری کائنات ہے جن کے روبرو بنی وہ پانچواں گواہ حسین ہے. میرا حسین ہے پانچواں گواہ حسین ہے. میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے. حسین ماشاءاللہ جی بڑے خوبصورت انداز میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بلال چشتی اللہ تعالیٰ کے ذوق میں مزید برکت عنایت نازل کرے. حضرات گرامی قدر اسی کے مختصر شرح کتاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ محبتوں کے ساتھ آپ ہمارے جواب دیں تاکہ میں خطیب صاحب کو داتے کتاب دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات گرامی قدر عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالکبیر بغدادی صاحب آپ تشریف فرما ہیں. میں نہایت رب سے گزارش کروں گا آپ تشریف فرما ہوں اور اپنے خوبصورت خطاب سے فمد و نصائح سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و معطر کریں. تشریف فرما ہوں گے فیصل آباد کی بہت خوبصورت آواز اور خوبصورت خطیب ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اسکالر ہیں. تشریف فرمائیں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالکبیر بغدادی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور و معطر کریں. نعرہ تکبیر، بابا سے بلند نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. صدق اللہ العظیم.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا اٹھ کے آگے آ جائیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، مگر توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ابا الزہراء وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معینتی چشتی۔ بس غریبم مستمندم بے سر و سامہ حقیر، یا محمد حاجی نوشا پاک مارا دستگیر۔ شیئن للہ احمد رضا آتینی، سیدی سردار احمد آتینی۔ نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر رشد و ہدایت، فخر السادات، پیکر اخلاص و محبت، حضرت قبلہ پیر سید آل ناصر دامت برکاتہم القدسیہ حافظہ اللہ ورعاہ، اور استاذ العلماء علامہ حافظ محمد سعید کاوی صاحب، دیگر مہمانان گرامی قدر اور مقتدر نعت خوانان شریع لسان اور یاران طریقت و عقیدت، وقت کی تنابیں کھینچی ہیں، وقت کے دامن میں ایک گنجائش نہ ہے، نہایت ہی مختصر سے پیرائے میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج عرس پاک ہے اس ہستی کا جسے عطائے رسول کہتے ہیں۔ چشتیوں والا مزاج پیدا کرنا ہوگا آپ کو۔ عطائے رسول، مظہر ذات رسول، نائب رسول فی الہند، حضور غریب نواز، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور قدوۃ الاولیاء پیر طریقت، رہبر رشد و ہدایت، حضرت قبلہ پیر محمد سراج معینی چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ یاد رکھیے، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ کہیں فرمایا میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم، کہیں فرمایا کہ دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے، اور کہیں فرمایا ولی ہی متقی ہوتے ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا۔ اگر آج کوئی کہے جن ولیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی مثال تو ہمارے سامنے لاؤ، مثالیں بڑی ہیں۔
صغیر پاک کو ہند میں اگر کوئی کہے اس خطہ اس سرزمین پر کوئی ایسا ولی پیش کرو جس کا رب نے قرآن میں ذکر کیا ہو کہ وہ میرے ولی ہے، تو ہم بغیر کسی تذبذب کے حضور غریب نواز کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ولی اللہ نہیں ہوتے۔ آپ نے حجر اسود دیکھا ہے، مجھے بتاؤ حجر اسود کیا کرتا ہے؟ بخشتا ہے؟ نہیں، حجر اسود بخشتا نہیں، بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ نہیں ہوتے، اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہوتے۔ یا اس طرح سمجھیے جس طرح دل کا فیضان رگوں کے ذریعے پورے جسم کو پہنچتا ہے، اسی طرح نبوت کا فیضان جو ہے اولیاء کے ذریعے امت کو پہنچتا ہے۔ رگیں کٹ جائیں تو دل کا فیضان جو ہے وہ جسم کو پہنچ نہیں سکتا، جسم مردہ ہو جائے گا۔ اگر امت میں اولیاء نہ ہو تو امت روحانی طور پہ مردہ ہو جائے گی۔ امت روحانی طور پہ زندہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ امت میں اولیاء کا وجود قائم ہے۔ اور آج جس ہستی کا ذکر کرتے ہم بیٹھے ہیں وہ ہستی ہے کہ انگریزوں کو بھی برملا کہنا پڑا ہے کہ ہم نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی ہے جو حکومت کرتی ہے، اور وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر ہے۔ بلکہ لارڈ کرزن وائسرائے ہند اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، کہتا میں ہندوستان میں بیمار ہو گیا، بڑا میں نے علاج کروایا، مگر کہیں سے بھی مجھے آرام نہ آیا، تو کسی نے لارڈ کرزن کو کہا اجمیر میں آستانہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، وہاں جا کے لنگر کھا، ممکن ہے تجھے شفا ہو جائے۔ لارڈ کرزن لکھتا ہے کہ جب ہندوستان کے ہسپتال، شفا خانے اور برطانیہ کے ڈاکٹر لاجواب ہو گئے، مجھے کہیں بھی آرام نہ آیا، لارڈ کرزن لکھتا ہے میں اجمیر میں خواجہ اجمیری کے آستانے پہ آیا ہوں، لنگر کھایا ہے، مجھے شفا ہو گئی ہے۔ اور پروفیسر تھامس آرنر، علامہ اقبال کے استاذ، ان کی کتاب ہے پریچنگ آف اسلام، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ پروفیسر تھامس آرنر نے لکھا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو آپ کو رسول اللہ نے خواب میں آ کے فرمایا اے حسن ہندوستان چلے جاؤ، میرے دین کے پرچم بلند کرو۔ تھامس آرنر لکھتا ہے کہ سرکار نبی کریم نے خواجہ اجمیری کو فرمایا جانا تیرا کام ہے، تیرے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے اسلام کو پھیلانا میرا کام ہے۔ پروفیسر تھامس لکھتا ہے سرکار نے فرمایا تھا اے معین الدین ہندوستان میں اسلام تیرے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے پھیل جائے گا۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام حسن، والد کا نام غیاث الدین، آپ کی والدہ کا نام ام الورا محلور۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد ہے، آپ بغداد میں جائیں، بغداد کے اسٹیشن کے ساتھ حضور خواجہ جنید بغدادی کا مزار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خود لکھا ہے میں اس مسجد میں یعنی جنید بغدادی کی مسجد میں اپنے
بیت ہوا. فرمایا جب میرے شیخ نے بیت کیا تو مجھے فرمایا اے معین الدین آسمان کی طرف دیکھ. میں نے دیکھا. فرمایا نظر کہاں تک جا رہی ہے؟ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد کو فرمایا، عرض کیا حضور میری نظر حجاب عظمت تک جا رہی ہے. اور فرمایا پھر آپ کے شیخ کامل نے حسن ذرا نیچے زمین کی طرف دیکھ، بتا کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عرض کرتے ہیں حضور تحت الثری تک میری نظر جا رہی ہے. ابھی بس نہیں ہوئی. پھر خواجہ اجمیری فرماتے ہیں میرے شیخ کامل مجھے لے کے نکلے 12 سال تک. فرمایا میں اپنے شیخ کامل کے ساتھ سایہ دیوار کی طرح نظر رہا. میں بخارا گیا، سمرقند گیا، فلسطین گیا، سیستان گیا. بڑی آپ نے اپنے سفر نامے کو بیان کیا ہے. حتیٰ کہ فرمایا جب 12 سال گزر گئے میرے شیخ کامل لے کے مجھے مکہ آئے. آپ نے خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے مجھے کھڑا کیا اور دعا کی اے اللہ میری طرف سے معین الدین کو قبول کر لے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں غائب سے آواز آئی اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. اللہ اکبر. پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلے میں شیخ کے ساتھ 12 سال سفر میں رہا، پھر اس کے بعد 12 سال میں اکیلے اور سفر میں رہا. 24 سال سفر میں گزرے. آپ نے اپنے سفر نامے کو بیان کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سفر کر رہا تھا تو ایک غار آئی، اس میں میں داخل ہوا. ایک نابینا شخص تھا. میں نے اس سے پوچھا آپ کب سے نابینا ہیں؟ وہ کہنے لگے ایک دن میری نظر کسی غیر محرم پہ پڑ گئی. میرے کانوں میں آواز آئی دعویٰ ہماری محبت کا ہے اور نظر غیر پہ پڑتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ جو نظر غیر کو دیکھے وہ اندھی ہو جائے. اس کے بعد آج تک میں اندھا ہوں. پھر غریب نواز لکھتے جب میں سمرقند میں گیا تو حضرت ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے ساتھ ایک مسجد بن رہی تھی. جب اس کے قبلہ کی دیوار کو مستری بنانے لگے تو میں نے کہا اس کا قبلہ تھوڑا سا غلط ہے، اس کو ایسے کر لے. کہتے وہاں کے عالم میری بات کو مانتے نہیں تھے، مستری مانتے نہیں تھے کہ ہمارا علم کہہ رہا ہے قبلہ کی جہہ صحیح ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لکھا ہے میں نے اس جگہ کے عالم کو پکڑا اور اس کے سر کو پکڑ کر میں نے قبلہ کی جہت کیا تو وہ کہنے لگ گیا ہاں وہ سامنے مجھے کعبہ نظر آ گیا ہے. حضور داتا گنج بخش اجمیری مجھے بتاؤ حضور غریب نواز اور داتا اجمیری نے جنہوں کو قبلہ دکھایا ہے وہ ان کے مخالف تھے کہ ماننے والے تھے؟ بولیے. مخالف تھے. داتا اجمیری نے اعتراض کیا تیری مسجد کا قبلہ کی جہت غلط ہے اور ادھر خواجہ غریب نواز کی لوگ مانتے نہیں ہمارا علم کہہ رہا ہے، ہماری جمیٹری کہہ رہی ہے کہ جہت صحیح ہے. ارے مجھے بتاؤ جو مخالفوں کو قبلہ دکھا دیتے ہیں ماننے والوں کو قبلے والا تو دکھاتے ہوگے. جو مخالفوں کو اتنا عطا کرتے ہیں قبلے والے سے مراد میری ذات رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. اللہ اکبر. حضور خواجہ غریب نواز کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی حضور میرا بچہ بے قصور تھا، اس کو پھانسی ہو گئی. فرمایا باقی بے قصور تھا؟ حضور بے قصور تھا. فرمایا چل میرے ساتھ. عورت خواجہ غریب نواز کو لے کے چلی.
جب سولی کے مقام پہ آئی، پھانسی دی جا چکی تھی، سولی دی جا چکی تھی، کہنے لگی پاؤں پہ گری، حضور یہ میرا بچہ ہے، ایک ہی اکلوتا ہے، میرا لاڈلا ہے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں بچہ میرے بے قصور تھا، غریب نواز آپ کے درد سے کوئی مانگتا خالی نہیں جاتا۔ خواجہ غریب نواز نے سولی پہ ڈٹتے ہوئے نوجوان کو مخاطب کر کے فرمایا، ارے اگر تو بے قصور ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا۔ آپ کے تذاکر کی کتب میں لکھا ہے غریب نواز نے اتنا کہا سولی پہ وہ زندہ ہو گیا۔ میرا غریب نواز تو وہ ہے، واقعہ نہیں بیان کرتا، وقت نہیں۔ انا صابر شاید آپ نے نہیں دیکھی، میں نے انا صابر دیکھی ہے، اجمیر شریف میں گیا ہوں، ہم نے کتابوں میں پڑھا جھیل ہے تو جھیل، لیکن وہ دریا کی طرح ہے، اس کا پاٹ دریا کی طرح ہے۔ آپ نیٹ پہ جا کے انا صابر لکھے نکل آئے گی، بڑا اس کا حجم ہے، بڑا پاٹ ہے، بڑا اس کا پھیلاؤ ہے۔ غریب نواز وہ غریب نواز ہے۔ جب آپ اجمیر میں آئے تو پرتھوی راج تھا، جب آپ کو اٹھایا گیا کہ یہاں راجا کے اونٹوں نے بیٹھنا ہے، فرمایا وہ بیٹھے رہے۔ اب وہ اٹھاتے ہیں تو اونٹ اٹھتے نہیں ہیں، پھر آپ کی بارگاہ میں آئے، فرمایا اچھا جاؤ، کچھ کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد بنانی شروع کی، پرتھوی راج کے سپاہی آ گئے، ہم مسجد بننے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے یہ مسجدیں جو ہیں یہ آستانوں کا فضان ہے، بھول نہ جانا، مسجدیں آستانوں کا بستے تو تب ہوتی کہ کوئی نمازی نماز پڑھنے والا ہوتا۔ بابا کے توہر کہتا ہوں اجمیر پہلے میرے خواجہ کا آستانہ بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ سرہند پہلے مجدد فیصانی کا آستانہ بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ لاہور پہلے میرے دادا کا آستانہ بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ ارے کہنے دیجئے مدینہ منورہ میرے مصطفیٰ کا آستانہ پہلے بنا ہے، مسجد بعد میں بنی ہے۔ ہندوستان میں مسجدیں نہ تھی، گردوارے تھے، شوالے تھے، مندر تھے، خدا کا نام لینے والا کوئی نہ تھا۔ یہ تو غریب نواز کے قدموں کی برکت ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر آج بھی اذان کی صدائیں آتی ہیں، بلکہ میرے غریب نواز وہ غریب نواز ہے، ایک تنہ تنہا جو ہے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا جو ہے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ آپ نے رات کو آپ نے مسجد بنانی شروع کی تو پرتھوی راج کے سپاہی آئے، مسجد بننے نہیں دیں گے۔ فقیر جھگڑتا نہیں ہے، فقیر لڑتا نہیں ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو کہا جانے دو، رات کو کام کریں گے۔ چراغ جلائے، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ مل کے مسجد بنا رہے ہیں۔ پرتھوی راج کے بادشاہ کو پتہ چلا، کہنے لگا ان کا تیل بند کر دیا جائے۔ شہر میں اعلان ہو گیا کہ معین الدین چشتی اجمیری کو کوئی تیل نہ دے۔ رات کا وقت ہوا، میں لاؤ بھی چراغ، حضور تیل نہیں ہے، لینے گئے ہیں، کوئی دیتا نہیں ہے۔ فرمایا ایسے کرو میرا پانی وضو والا کوزہ لے کے آؤ۔ لائے، آپ نے چراغوں میں پانی ڈالا اور چراغ میرے خواجہ کے پانی سے چل رہے۔ خواجہ کے چراغ بولیے پانی سے چل رہے ہیں۔ بادشاہ کو پھر خبر ہوئی، اس نے کہا معین الدین چشتی اجمیری کا پانی بند کر دیا جائے۔ انا ساگر پہ پہرا لگ گیا، حضور اب تو پانی بھی کوئی نہیں دیتا۔ آپ نے شادی دیوں کو کہا جو مسلمان ہو گیا تھا، میں جاؤ انا ساگر سے پانی بھر کے لاؤ۔
وہ ایک اس میں لوٹا یا کوزہ بھرا ہے، سارے کا سارا انا ساغر کا پانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ خواجہ کے کہاں آ گیا؟ بولیے ذرا۔ کوزے میں آ گیا، لوٹے میں آ گیا۔ اب یہاں لوگ بڑا اعتراض کرتے، ادھر تو کربلا کے میدان میں نبی کی آن جو ہے وہ پانی ان تک نہ پہنچے، اور یہاں کوزے میں ساری انا ساغر آ گئی، تو وہ اپنے اشارے سے یہاں حضرت عباس گئے ہیں، پانی خیموں تک لا کیوں نہ سکے؟ ارے کبھی یہ سوال نہ کرنا کہ حسنین مولا حسین جو ہیں یا آپ کے جانشار جو ہیں پانی کو ترس رہے ہیں۔ ارے اس بات یہ نہیں ہے، مصطفیٰ کے نواسے جو ہیں کربلا میں دین کو بچانے آئے تھے، اور معین الدین چشتی اجمیری اجمیر میں دین کو پھیلانے آئے تھے۔ دین کو بچانا ہو تو استقامت دکھائی جاتی ہے، پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے۔ دین کو بچانا ہو تو استقامت دکھائی جاتی ہے، پھیلانا ہو تو کرامت دکھائی جاتی ہے۔ مولا حسین نے استقامت دکھائی ہے اور خواجہ خواجہ نے کرامت دکھائی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، لوگ آ گئے، بچے پیاسے ہیں، لوگ پیاسے ہیں۔ میرے خواجہ اجمیری نے فرمایا جاؤ کوزہ جو ہے پھر اسی جھیل میں جا کے ڈال دو۔ پھر ڈالا ہے تو پوری انا ساغر کی جھیل بھر گئی ہے۔ مجھے بتاؤ میرے خواجہ کے لوٹے کا ظرف کتنا ہے؟ یہ سمجھے، میرے خواجہ کے کوزے کا ظرف کتنا ہے تو میرے خواجہ کا ظرف کتنا ہوگا؟ میرے خواجہ کا ظرف کتنا ہوگا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہستی ہیں، وہی بات کرتا ہوں جو شروع میں کی تھی۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بجا؟ اولیاء کا ذکر فرمایا۔ اگر آج کوئی کہے ان اولیاء کاملین کی کوئی مثال مل سکتی ہے تو ہم بابانگے جوہر کہیں گے اجمیر کی سرزمین پر سونے والا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، لاہور کی سرزمین پہ حکومت کرنے والا داتا علی اجمیری ہے۔ یہ وہ اولیاء ہیں جن کی مثال ہم امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آخری بات کر کے بات کرتا ہوں، میرا آنکھوں دیدہ واقعہ اجمیر شریف ہم خواجہ صاحب کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں کوئی درخت ہے نا، درخت کریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے باہر، یعنی کہ آپ کے مرکز شریف کے باہر آپ کے آستانے کا صحن، وہاں ایک درخت ہے بہت بڑا، اس کے ساتھ ایک ترازو لٹکتا ہے، ترازو۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں اپنی تقریباً 10-11 سال کی بچی کو رکھا، اور دوسرے پلڑے میں اس نے ایک ڈبے کو رکھا جسے کاٹن کہتے ہیں۔ میں دیکھتا رہا، میں نے کہا بھائی کوئی خاص بات ہے، کوئی خواجہ کی خاص کرامت ہے۔ میں نے مووی بھی بنائی، میرے پاس مووی موجود ہے۔ اس نے تولا، وہ جابر آیا، وہ کارٹون اٹھا کے لے گیا۔ میں اس بیوی سے ملا، میں نے آواز دی، رک گئی۔ میں نے کہا ماں جی ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی جب کوئی بیمار ہو جائے ان سے آرام نہ آئے، سب شفا خانے لاجواب ہو جائیں، ڈاکٹر جواب دے دیں تو خواجہ اجمیری کے نام کی منت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اتنا اس بچے کے یا اس نوجوان کے برابر میوہ توڑ کر خیرات کریں گے، میرے بچے کو شفا ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کی بچی کو کیا تھا؟ اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی، میں نے بڑا علاج کروایا۔ ڈاکٹر کہتے تھے اگر آنکھ کا علاج کروایا ممکن ہے آنکھ ضائع ہو جائے۔ تو پھر میں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے رب کی مدد مانگی کہ یا اللہ میں غریب نواز کے در پہ جا کے اپنی
بچوں کو بچی کو اس ترازو میں تولوں گی اور میوہ خیرات کرے ہوئی کروں گی، خواجہ کے وسیلے سے میرے بچی کو آرام آ جائے۔ کہتی کہاں ڈاکٹر کہہ رہے تھے آنکھ اسرائیل ہونے کا خطرہ ہے، کہتی میں نے منت مانگی ہے، چند سال گزرے ہیں، کہتی آنکھ بالکل صحیح ہو گئی ہے اور اب میں منت پوری کرنے آئی ہوں۔ غریب نواز کا در وہ غریب نواز کا در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی بولیے نہیں جاتا۔ آپ جائیں نیٹ پہ دیکھیں، ہندو بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، مسلمان بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، سکھ بھی ایک ہی لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ غریب نواز، غریب نواز۔ بلکہ سلطان التمش اور خواجہ قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دہلی میں شام کے وقت سیر کرنے کے لیے نکلے، ساتھ آیان سلطنت کی تھی، ایک عورت آئی، کہنے لگی میری شادی کسی سے کر دو ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ سلطان التمش نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی میرے پیٹ میں جو ہے یہ خواجہ قطب الدین مختار کاکی کا بچہ ہے۔ حضور خواجہ فرید نواز کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے، حضرت خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظریں جھکا لی اور خیال کیا یہ کیا، فوراً آپ نے اجمیر کی طرف رخ کیا۔ غریب نواز ابھی دنیا میں بقید حیات تھے اور آپ نے عرض کیا بگرتا پہ بلا خدا کا کشتی ضعیفانے شکستہ راست پشتی بحق خواجہ ہے عثمان ہارون مدد کو لیا معین کی چٹی۔ خواجہ غریب نواز کے تذاکر میں لکھا ہوا ہے خواجہ قطب الدین مختار کاکی نے اجمیر کی طرف منہ کر کے اپنے خواجہ کو یاد کیا ہے، اگلے لمحے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرمانے لگے وہ میرے خواجہ آ گئے، کہاں دہلی اور کہاں اجمیر، فرمایا وہ میرے خواجہ آ گئے، قریب آئے، فرمایا قطب الدین پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اس عورت کے بدن کی طرف پیٹ کی طرف انگلی کر کے کہا جو اس عورت کے پیٹ میں ہے بتا تو کس کا ہے؟ اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی قطب الدین مختار کاکی پاک ہے، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں۔ یہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والوں کا مقام ہے آج بھی، بلکہ آپ کے تذکرے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آج بھی اگر کوئی بندہ پریشان ہو اور اس کا کوئی کام بگڑ جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، وہ آواز دے غریب نواز کو کہ حضور غریب نواز آپ عبداللہ بیابانی کو حکم دیں کہ وہ آ کے میری مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا۔ آئیے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر اولیاء جو ہیں، یہ وہ اولیاء ہیں ایسے کہہ لیجئے کہ جن کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے، اگر ان کی مثال دے سکتے ہیں تو یہ اولیاء قابلین ہیں۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت اولیاء کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء کاملین کا ذکر کرنا جو ہے یہ رب تعالیٰ کی سنت شریفہ ہے۔ اگر اصحاب کہف کے بارے میں رب فرمائے کہ ہم انہیں تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں، ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کے لوگ اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں داتا علی حجویری اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ پیر کرم شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے ضیاء القرآن میں، آپ نے فرمایا جتنے بھی اللہ کے ولیوں کے مزارات ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ خواجہ غریب نواز آیت من آیات اللہ ہے، داتا علی حجویری آیت من آیات اللہ ہے، خواجہ نظام الدین آیت من آیات اللہ ہے، پیا صابر آیت من آیات اللہ ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی آیت من آیات اللہ ہے، نوشد بخش
آیت من آیات اللہ ہے، حضرت غوث پاک آیت من آیات اللہ ہے۔ اگر اصحاب کہف وہ نبی نہیں تھے، سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی کے نیک امتی تھے، اگر وہ اللہ کی نشانیاں ہو سکتی ہیں تو اس امت کے جو برحق اولیاء ہیں، جو علماء ربانی ہیں، وہ اللہ کی کیا ہیں؟ بولیے، اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی بغدادی صاحب کتاب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خضر سے اپنے خیر نصیب فرمائے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ملک پاکستان کے معروف اور مصروف قوام جناب انعام علی صابر خان اور عبادت علی خان انشاءاللہ قوالی پیش کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے محبت کے ساتھ تشریف رکھیں اور نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لا